السلام علیکم جی۔ عمران خان اتنا زور کیوں لگا رہا ہے اور عمران خان کو لانے والے اور اس کے اوپر انویسٹ کرنے والے وہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ پاکستان جو ہے دنیا کے ایک ایسے خطے پر موجود ہے کہ پوری دنیا کا یہ معاشی مرکز بننے والا ہے۔ ایک طرف ایران ہے، اس کے بعد افغانستان اور اس کے پیچھے پورا رشیا موجود ہے، اور جو رشین سٹیٹس ہیں وہ موجود ہیں جو کہ گرم پانی تک رسائی چاہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بالکل چائنا آ جاتا ہے، اور اس کے آگے جو سا ہے انڈیا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا سمندر لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف ہم ایران کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف انڈیا کو دیکھتے ہیں، بیچ میں پاکستان آ جاتا ہے، اور دو پیچھے یعنی کہ چائنا اور رشیا، افغانستان کو بیچ میں آپ کر لیں پاکستان کے طریقے سے۔ تو افغانستان اور پاکستان کو دنیا کے بہت سارے ممالک اور بہت سارے خطوں میں ان کو ایک جانا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی یعنی کہ حصہ ہے خراسان، اور یہ کہہ لیں کہ افغانستان کا کچھ حصہ ہے، تو یہ کچھ پاکستان کا حصہ، تو یہ چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اور افغانستان سے ہمارے جو کچھ بھی ہیں، ہماری گورنمنٹس کے معاملات جس طریقے سے بھی رہے، لیکن ہم نے دو بھائیوں کی طرح ہی مل کر رہنا ہے اور چلنا ہے۔ رویے ان کے کیا ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے، لیکن گھروں میں بھی بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے لیکن وہ رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے نیبر تبدیل نہیں کر سکتے، ان کو یہ بات زیادہ سمجھنی ہوگی، اور ہمیں بھی اس بات کا ادراک کرنا ہوگا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اب کیوں نہیں چاہتی دنیا کہ یہاں پر امن ہو؟ اس لیے کہ رشیا وہ دور نہیں رہا کہ جہاں روس کو کہتے تھے کہ جہاں گھس گیا بس پھر وہ روس ہی ہے، اور وہ افغانستان کو نہیں قابو کر سکا تو پھر وہ آگے پاکستان آ جاتا ہے۔ پاکستان کی اپنی ایک برداشت ہے، افغانی ریئیکٹ کرتے ہیں، پاکستانی برداشت کرتے ہیں، یہ دونوں کے اندر مزاج کا فرق ہے۔ افغانی اگر 14 گھنٹے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یورپ اور امریکہ میں آپ جا کے دیکھیں تو پاکستانی تو 18 گھنٹے کام کرتا ہے، انتھک محنت کرتا ہے۔ اچھا، یہی کوالٹیز ان کے اندر پاکستان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے 2014 سے کام شروع ہوا، میاں محمد نواز شریف کا دور تھا، لومز کھلیں اور کام شروع ہوا، تو چائنیز فیکٹریاں لگیں اور وہاں پہ جو کچھ ہونا شروع ہوا۔ لومز کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ساتوں کے ساتوں دن کرتے تھے، 12 گھنٹے کام کرتے تھے، اور انتھک پھر وہ اپنی گپ شپ بھی لگاتے تھے 4 گھنٹے، اور پھر آرام کر کے، اور پھر وہ تندرست ہو کے جو ہے نا کام کرتے تھے، معاشی حالات بہتر ہوئے تھے۔ اسی چیز کا خوف تھا کہ آگے معاملات خراب ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے بات کا موضوع ہے کہ یہ ساری سچویشن ہے، عمران خان کو فرنٹ پہ رکھ کے کھیل کون رہا ہے؟ وہ لوگ کھیل رہے ہیں جن کی اس بات سے ان کا مفاد جڑا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے نا خوشحال نہ ہو، پاکستان کی عوام خوشحال نہ ہو۔ یعنی کہ میاں نواز شریف کا اور پاکستان کے اندر طاقتور مافیا کا جو جھگڑا ہے وہ اسی بات کا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سسکتا رہے، پاکستان کے اندر عوام بدحال رہے، اور ان کو ہم یہ نشہ پلاتے رہیں کہ ہم نے تمہیں بچایا ہوا ہے، ورنہ تمہیں پتہ نہیں آ کے چیل اور کاب اور پتہ نہیں کون کون اٹھا کے لے جائے گا، اور کوے اٹھا کے لے جائیں گے، ہم نے تمہیں بچایا ہوا ہے۔ یہی راگنی جو سی تھی نا، جب وہ ایک پیج پر آئے تو عمران خان صاحب نے کہی کہ وہ چور ہے، وہ ڈکیت ہے، وہ فلانا ہے۔ کل بھی جلسے میں وہ یہی باتیں کر رہا تھا، یعنی کہ تو بھائی تم خود کیا ہو؟ تمہیں 4 سال اس ملک کے اندر وزارت عظمیٰ کے اوپر، یعنی کہ 3.25 سال آپ نے وقت گزارا ہے، آپ کو آلموسٹ 9 سال ہو گئے کے پی کے اندر۔ کیا کیا ہے؟ مطلب ایک وہ پین والا کیمرہ لگایا تھا تو اس کے اوپر آپ نے پروگرامز کر دیے تھے، آپ نے ٹائمنگ پہ آنا شروع کیا تھا، اس کے اوپر گانے بجانے شروع کر دیے تھے۔ کیا رشوتیں کم ہوئی کے پی کے اندر؟ لوگوں کی جو حالات ہیں وہ تو بدترین ہوئے، مہنگائی نے، سیکیورٹی نے، کیا تم نے کیا؟ تم نے تو سوائے باتوں کے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، کے پی کے اندر بھی جو ہے نا میجورٹی لوگوں کی سوچ تبدیل ہو گئی ہے کہ یار اس نے تو فراڈ کیا ہمارے ساتھ، یہ تو ہمیں پتہ نہیں کس طریقے سے لگاتا رہا۔ ہر دفعہ ہم اپنی تبدیلی دکھاتے تھے۔ واحد 2013 سے اور 18 کے درمیان، یعنی کہ وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ اس کے اندر جتنی بھی آئی تھی پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں تھی لیکن میجورٹی پارٹی تھی، یعنی کہ پارٹیوں میں سب سے زیادہ۔ تو میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو حکومت بنانے دو، ان کا حق بنتا ہے۔ مولانا
یعنی کہ جے یو آئی اور پی ایم ایل این ایک ہو جاتے اس وقت میں تو حکومت تو پی ایم ایل این کی اور جے یو آئی کی تھی، باقی سارے ریڈی بیٹھے تھے جو آزاد جیتے تھے ادھر آنے کے لیے، جو کے پی کی اپنا پی ٹی آئی کی طرف گئے وہ تو سب ادھر آنے کے لیے ریڈی تھے، اور وہ دلی طور پہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو، اور پی ٹی آئی کو ناپسند کرتے تھے۔ بعد میں 2018 کے اندر جو رزلٹ نکالا وہ تو سب کو پتا ہے، پورے پاکستان میں جیسے آر ٹی ایس بند ہوا ہے تب بھی آر ٹی ایس بند ہوا تھا، کے پی میں تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ رجحان پی ٹی آئی کا زیادہ تھا لیکن وننگ نہیں تھا، وہ تو رجحان کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، پورے پاکستان کو تہس نہس کیا گیا، بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ سارا پروگرام رچایا گیا ڈاکٹرائن کے نام پہ۔ تو یہ چیز ہے، یہ عمران خان کیوں اتنا زور لگا رہا ہے؟ عمران خان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ زور لگا رہے ہیں، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ اگر جیسے میاں محمد نواز شریف کا جو ایک خواب ہے کہ ہم پاکستان کو سنگاپور کی طرح خوشحال کریں، یہاں پر امن کا گہوارہ ہو، یہاں پہ معیشت ہو، یہاں پہ فیلڈز زبردست طریقے سے کام کر رہی ہوں، یعنی کہ کھیت کھلیان بہترین قسم کا، دنیا کے اندر آنے والی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ زراعت ہے، تو پاکستان کے اندر پاکستان کا آپ سمجھ لیں کہ لائک 60% سے زیادہ حصہ تو بنجر پڑا ہوا ہے، نہیں کرتے کچھ بھی، تو اس کے اندر بھی جو انسان پوری محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ میاں نواز شریف کا خواب ہے ہمیشہ دفاع کے اندر، معیشت کے اندر، انڈسٹری کے اندر، انرجی کے اندر، تو وہ ان کی خواہش یہ بھی ہے، یہ دب کے وہاں رج کے کھا جو نعرے لگائے تھے، اور پھر وہ پاکستان جو جب سے یعنی کہ 1947 سے لے کے تو بننے کے بعد سے میاں نواز شریف کا دور تھا جب گندم ایکسپورٹ کرنی شروع کی تھی، اور اس کے بعد یہ جو آئے ہیں اپنا بمپر کراپ لینے والے، بمپر کراپ بھی لے رہے ہیں اور گندم امپورٹ بھی کر رہے ہیں، منگوا بھی رہے ہیں، اور وہ نواز شریف جو یہ کہتا تھا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ فصل لگانی ہے، وہ پوری بھی پاکستان کی گندم کر رہے تھے، افغانستان کو بھی بھیج رہے تھے، اور پوری دنیا کے اندر جو انسان وہ بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے، پوری دنیا سے مراد یہ ہے کہ ایکسٹرا ہوتی تھی مزید وہ بیچتے تھے افغانستان کو۔ جب تک آپ یہ کاؤنٹ نہیں کریں گے کہ یہ پاکستان نے گندم کی ضروریات افغانستان کی پاکستان نے پوری کرنی ہے، بہترین کانٹریکٹ نہیں کریں گے تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ کس نے پالیسی دی تھی؟ یہ میاں نواز شریف نے دی تھی۔ وہ موت نظر آ رہی ہے اس گروہ کو کہ پاکستان میں ایک دفعہ عوام خوشحال ہونا شروع ہو گئی، ترقی کرنا شروع کر دی، اور حالات بہتر ہو گئے، انرجی یہاں پہ پوری ہو گئی، تو انڈسٹری کے ساتھ ساتھ یہ فیلڈز کی طرف چلے جائیں گے، یعنی کہ زراعت کی طرف چلے جائیں گے، اور ایک دفعہ زراعت کی طرف گئے تو معاملات کچھ اور ہوں گے۔ چائنا اپنے مفادات کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ پہلے بھی جڑا ہوا تھا، اب بھی جڑا ہوا ہے، وہ جذباتی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے کوئی 5-10 سال آگے پیچھے ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ جذباتی لوگ نہیں ہیں، جذباتی سٹیٹس نہیں ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اس کے اوپر میں نے کئی ایک بلاگ کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی دیکھ لیں کہ مطلب ان کی کیا ضرورت ہے، لیکن اصل فائدہ تو ہمارا ہے، ہم نے تو اپنی سائڈ دیکھنی ہے، تو ہمیں اپنے بہتری کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہ جو اتنا زور نظر آ رہا ہے نا کہ کھلے عام وہ شخص اس ریاست کو چیلنج کیے ہوئے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ججوں کے منصب پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو اس کی کھلے عام کہتے ہیں کہ جناب میں تمہارا فالوور ہوں اور میں یوں ہوں اور آپ بڑے لیڈر ہیں اور جناب معافی کو یوں مانگ لو، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مداخلت نہیں تو شرارت تو چل ہی رہی ہے نا۔ یہ اتنی سہولیات کس کو دی جاتی ہیں، کیوں دی جاتی ہیں؟ کیا وقت کا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نہیں تھا جس کو یہ کہا تھا کہ نہیں اڈیالہ یہاں سے چند ہی کلومیٹر دور ہے؟ یہ ججوں کے ریمارکس ہوتے تھے، وزیر اعظم کے بارے میں کہتے تھے۔ تو اور یہ میاں ثاقب نثار صاحب جس کو المعروف، چلو چھوڑو، وہ بھی جو انسان قیامت کے روز پکڑے گا کہ کس گندے شخصیت سے ملا دیا مجھے، وہ یہ کہتا تھا کہ اس ساحل آیا تھا، کون؟ وزیر اعظم چل کے گیا تھا شاہد خاقان عباسی کہ یار یہ کیا کر رہے اس ملک کے ساتھ، تو اس کو کہتا ہے ساحل آیا تھا، بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا۔ آج کہاں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بے شرم لوگ، اربوں جیب میں ڈالیے، 70 کروڑ روپے سے زیادہ بیٹے کی شادی پہ خرچ کیا اس لانتی شخص نے، 70 کروڑ روپے سے زیادہ۔ صرف جو پہننے والے جو جوڑے ہیں جو دلہن کے تھے، جو دلہے کی ماں کے تھے، وہ تقریباً 15 سے 20 کروڑ روپے کے تھے،
इंडियन मतलब पाकिस्तानियों को तो गालियां देते हैं ये लोग। इंडियन डिजाइनर्स, इंडिया से सारा काम हुआ था, जो इनके दिल के अंदर बसता है। आगे से बात करते हैं, बेशर्म लोग। बहुत शुक्रिया जी। बात सिर्फ यह है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी का दौर हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम को डट कर खड़ा होना होगा, तभी बेहतरी आएगी। सियासी कुव्वतें अपनी जगह पे डटी हुई हैं, PMLN के अंदर भी मसले मसाइल हैं, लेकिन हर चीज़ की जिम्मेदारी एक शख्स को नहीं देते, खुद भी जिम्मेदारियां उठाते हैं। PMLN या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला हर सहाफ़ी अपने गिरबान में जाके, जब बुरा वक्त आया था 2017 के अंदर इस मुल्क के ऊपर और ऑनेस्ट तरीन लोगों पे इल्ज़ामात लग रहे थे, तो क्या हामिद मीर की ज़बान रुकी थी? क्या दीगर सहाफ़ियों की ज़बान रुकी थी? माँ सिवाय चंद एक लोगों के, सब एक ही थाली के छठे बटे बने हुए थे। बहुत शुक्रिया।